الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ روٹی کب بد دعا دیتی ہے۔ ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روٹی بد دعا بھی دیتی ہے، اور پھر اس کی بد دعا سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ رزق کی بد دعا سے بچو۔ اگر رزق بد دعا دے تو یہ انسان کا نصیب تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ رزق کب اور کیوں بد دعا دیتا ہے، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ رزق کی بد دعا سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے۔ جب آپ گھر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کا وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کر کے کھا لیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، قدر والی چیز کی قدر کیا کرو، کیونکہ جب کسی قوم کا رزق چھین لیا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ واپس نہیں دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کا وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا اور صاف کر کے کھا لیا، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانے میں سے اگر کوئی چیز گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، اور اس کو شیطان کے لیے نہ رکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں رزق کی طرف سے بڑا پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میرے رزق میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ چاول کھایا کرو۔ ایک اور شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ رزق میرا کچھ کم ہو جائے تاکہ مجھے سنبھالنا آسان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آپ چاول کھایا کرو۔ اب پاس بیٹھے صحابہ حیران تھے کہ جس شخص نے رزق کی تنگی کا بتایا اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ چاول کھایا کرو، اور جس شخص نے رزق کی فراخی کا بتایا اس کو بھی یہی کہہ دیا کہ چاول کھایا کرو۔ جب اس بات کی حکمت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب چاول پکائے جاتے ہیں تو اس میں ایک چاول کا دانہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی خاص رحمت اور برکت والا ہوتا ہے۔ فرمایا جب غریب شخص چاول پکائے گا تو وہ تھوڑے سے چاول پکائے گا اور احتیاط سے کھائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت والا وہ چاول کا دانہ بھی کھائے گا، جس کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور جب امیر آدمی چاول پکائے گا تو وہ زیادہ مقدار میں چاول نکالے گا اور زیادہ مقدار میں پکائے گا، کچھ کھائے گا کچھ ضائع کرے گا، اور رحمت اور برکت والا چاول کا دانہ بھی ضائع کر دے گا، جس کی وجہ سے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جائے گی اور رزق میں کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تیرے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت زیادہ ہے۔ تو قرآن پاک کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کی قدر کی جائے، اور ناشکری کا یہ بھی مطلب ہے کہ نعمتوں کی قدر نہ کی جائے۔ جو شخص قدر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے نعمتوں کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص ناقدری کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں اور تنگی آ جاتی ہے اور مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔